آئیے اب چلتے ہیں غزہ کی بات کرتے ہیں. اور ناظرین خبر تو I'm sure largely سب کو پتہ ہے, لیکن آج ناظرین ہم جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے شو کے آخری عوامل میں خالد النبان کو. ناظرین ان کو مشہور فلسطینی شاعر بھی کہا جاتا ہے. شیخ خالد النبان جو اب شہید ہو چکے ہیں, ان کو اسرائیلی فوج نے نصیرات کیمپ پر حملے میں شہید کر دیا. اور بیسکلی ان کا جو عروج ہے, جو ان کی مشہور نظم تھی روح الروح, اس کا جو ہے بیسکلی ناظرین اگر میں تھوڑا سا اگر آپ کو بتا سکوں کہ روح الروح جو ان کی نظم تھی وہ کیا تھی, تو بیسکلی سول آف مائی سول, بیسکلی انہوں نے جب ان کی پوتی کی شہادت ہوئی انہوں نے اس کے بعد ایک یہ نظم لکھی روح الروح, اور اس کا جو ہے اردو میں یہی بیسکلی کہا جاتا تھا کہ یہ وہ بیسکلی گرینڈ پیرنٹ یا دادا کہہ سکتے ہیں کہ جو بیسکلی جن کی جب پوتی شہید ہوئی, اسرائیل نے ان کی پوتی کو شہید کیا اور پھر پوری دنیا بیسکلی موو ہوئی. اور جب ان کی پوتی کی شہادت کے بعد ایک ویڈیو کی وجہ سے خاص طور پہ مشہور ہوئے تھے جس میں وہ اپنی معصوم پوتی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے نظر آ رہے تھے. اس کے حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی بتائیں, جب ان کی پوتی کا وہ جو منظر تھا, بیسکلی جو ان کی پوتی کا نام تھا ریم, وہ ایک معصوم سی ایک 9 ماہ کی بچی تھی چھوٹی سی, جب وہ شہید ان کی پوتی کا جسد خاکی رکھا ہوا تھا تو انہوں نے اس کے کان میں جو ہے وہ روح الروح کہ ان کی روح کی وہ روح تھی, اس کو انہوں نے جو ہے وہ اوبویسلی یہ ایک آئیکن مومنٹ بن گیا غزہ کی ریزسٹنس کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو ان کی پوتی تھی ریم, ان کی شہادت کے 9 ماہ بعد انہیں ایک اور پوتی سے نوازا تھا. اور اوبویسلی ناظرین اس سارے صورتحال کے دوران ایک بار ان کی شہادت کی افواہیں بھی پھیلی تھیں جس پر انہیں اوبویسلی سوشل میڈیا پر آ کے یہ وضاحت کرنی پڑی تھی کہ وہ زندہ ہیں, لیکن اب اسرائیل نے انہیں حقیقت میں ناظرین شہید کر دیا ہے. اور اگر آپ اس میں روح کی جو ہے وہ مومنٹ کو ریکال کروں تو ناظرین یہ ایک ایسا مومنٹ تھا ایک کہ جہاں پہ جو ہے قدرتی طور پہ ہر کسی کا دل اپنی طرح مول لیا تھا. اور اوبویسلی اس کے بعد سے اور زیادہ ویڈیوز آنا شروع ہوئیں جدھر خالد النبان اپنی زندگی میں بیسکلی فلسطینی ثقافت کو پروموٹ کرتے نظر آئے. انہوں نے وہاں لوگوں کو تلقین کی کیونکہ وہاں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی سانحہ ضرور تھا, اور انہوں نے فلسطینی ثقافت اور شاعری کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی, اور وہ اپنی شاعری کے ذریعے فلسطینی عوام کے درد کو دنیا تک وہ پہنچا رہے تھے. اور انہوں نے جو ہے لوگوں کو صبر دینے کی کوشش کی, اور وہ اپنے بچوں سے اور اپنے بیسکلی اپنے گرینڈ چلڈرن اپنے بچوں کے بچوں سے بہت زیادہ کلوز تھے, اور اسپیشلی ریم ان کی سب سے چھوٹی پوتی تھیں جو ان کے ہارٹ کے بہت زیادہ کلوز تھیں. اور ان کی بہو کا یہ کہنا تھا, جو ریم کی جو والدہ تھیں, کہ جو خالد النبان تھے وہ ان کے لیے سب کچھ تھے اور انہوں نے پورے خاندان کو جوڑا ہوا تھا. اور جب ان کے بچوں کی شہادت ہوئی تو انہوں نے وہ روز ان کو صبر دیتے تھے, اور اوبویسلی وہ بہت زیادہ جو ان کی میسا نبان جو ہیں وہ ان کا ذکر کرتی نظر آئیں. اور ناظرین پوری اس وقت وہ دنیا میں ان کے ٹریبیوٹس فلو ان کر رہے ہیں. اسرائیل کا ہم کہتے آئے ہیں کہ اسرائیل ہیز بیکم اے پرایا اسٹیٹ, اور اس نے کوئی جو ہے there is no accountability کہ ایسے لوگوں کی حفاظت کی جا سکے. بالکل, انفیکٹ موئز جیسے آپ نے بات کی نا کہ کس طریقے سے ان کا ایک آئیکونک امیجری بن گئی تھی, تو اسرائیل کا جو رول رہا ہے اس جنگ میں, وہ جو بھی اس طرح کے آئیکونک فگرز ہیں ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں کہ کسی طرح غلطی سے یہ سیم فلسطینی جو ان سارے جارحانہ رویے کے اندر دبے ہیں کہیں یہ ہوپ فل نہ ہو جائے, کیونکہ ہوپ سب سے بڑی چیز. آپ دیکھیں نا ان کے ڈاکٹر عدنان البلوچی, ان کا ہم نے ذکر کیا, فلسطین کے لاسٹ آرتھوپیڈک سرجن, ان کی بھی شہادت. کتنے ٹیچرز, کتنے سرجنز, کتنے پروفیسرز جو یہ بیسکلی ایک سوسائٹی کو بنانے والے ہوتے ہیں, لیکن جتنا یہ لوگ کرتے ہیں نا اتنا ہی ان کے آگے آتا ہے. اب جیسے یحییٰ سنوار کو کی شہادت کے وقت انہوں نے سوچا کہ شاید ہم نے کوئی بڑا کارنامہ کر لیا ہے, ہمارے فیور میں جائے گا یہ, لیکن ان کی شہادت ایک اور آئیکونک امیجری بن گئی. اب شنوار سٹک کے نام سے یہ جو مشہور ہے میٹافور عربک, اس کے اوپر پوری فلسطینیوں کی بالکل. آپ نے یحییٰ شنوار کیا تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ان پہ اپنا شو بھی کیا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ فلسطینیوں کو جو ایکچولی جو چیز ان کا جذبہ اس وجہ سے کم نہیں ہو رہا ہے, جذبہ شہادت کا, کیونکہ جذبہ شہادت وہاں کے لوگوں کے خون میں بالکل ناظرین جذب ہے, اور اس وجہ سے وہ جذبہ کبھی نیچے نہیں آئے گا. جتنا زیادہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں, یہ ان کا جو بیسکلی نظریہ ہے فار جو آزادی ہے, ان کی تحریک آزادی فلسطین ہے, یہ اس کو اور زیادہ بڑھاتا رہے گا, اور جو اسرائیل کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی. اور اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت نہ پروپیگنڈا کی ہے, نہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دینے کی ہے. اصل طاقت ہے ہوپ کی, اصل طاقت ہے انٹلیکچوئل ڈسکورس کی, اور اصل طاقت ہے کہ
کہ آپ جو عوام ہیں اس کی طاقت. تو اگر ان تمام طاقتوں کو آپ رد کریں گے اور اگنور کریں گے اور آپ ان ایول فورسز کی طرف جائیں گے کہ آپ لوگوں کو قتل عام کریں لوگوں کا, یا پھر جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف اور سیرینز کے خلاف پروپیگنڈا میں انگیج ہوں, تو ظاہر سی بات ہے یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک فار اینی ون. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.